السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین قدر، قربانی کے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو کیا آج کل چونکہ اجتماعی قربانیوں کا دور ہے اور ایک دن میں ہزاروں قربانیاں اکٹھی ایک ہی جگہ پہ ایک مقام پہ کی جاتی ہیں اور پھر اس کا گوشت بھی بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے اور حصہ داروں کو حصہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ انسان کی جو قوت ہے اور صلاحیت ہے وہ محدود ہے اور وہ وقت کے مدار کے اندر ہے، تو ایک وقت میں کسی شخص کے لیے اتنا زیادہ اہتمام اور پھر اس کو عمل میں لانا، ایگزیکیوٹ کرنا وہ ممکن نہیں رہتا، جس کی وجہ سے بہت سارے مقامات کے اوپر ذبح کرنے کے لیے کچھ مشینی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مشین کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور مشین کے ذریعے کھال اتاری جاتی ہے اور گوشت بنایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے اور پھر وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم اور جدید مسئلہ ہے کہ کیا مشینی ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ سامعین قدر، شرعی طور پر ذبح کرنے کے لیے جو فقہائے کرام نے شرائط بیان کی ہیں، جو قرآن و حدیث میں منقول ہیں، جن کا ذبح میں ہونا ضروری ہے، وہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری شرط ہے فقہائے احناف کے نزدیک 3 رگوں کا کٹ جانا، اور اعلیٰ مقام یا بہتر یہ ہے کہ 4 رگوں کا کاٹنا، مگر کم از کم جانور کے جو گلے میں 3 رگ ہیں وہ کٹنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تیز دھار آلہ سے کاٹنا، اور 5ویں شرط یہ ہے جمہور علماء کے نزدیک کہ سینہ کے بالائی اور جبڑوں کے درمیان سے کاٹنا۔ مشین کے ذریعے جو ذبح کی جاتی ہے، اگر اس میں یہ شرائط پائی جائیں تو ذبح درست ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ جائے، فوت ہو جائے، تو ذبح حلال نہیں ہوگی۔ مشین کے ذریعے ذبح کرتے وقت جانور پر الگ الگ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ جب ذبح کرتے ہیں تو پڑھنا یہ ایک ایک جانور پر الگ الگ ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح سے پہلے یہ جانور کسی اور وجہ سے مرا ہوا نہ ہو، یا ذبح کے وقت جانور کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تم اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر مجہول کا صیغہ آیا ہوا ہے، یعنی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کا اسم مبارک لیا جائے وہ ذبیحہ کھایا کرو۔ لازم نہیں ہے فائل موجود ہو، اس کے لیے ریکارڈنگ بھی چل رہی ہو تو بھی حکم پورا ہو جائے گا، اور اکثر مقامات پہ اب ایسا ہوتا ہے۔ اجتماعی قربانیوں میں تو چونکہ لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مشینی طور پہ ذبح کر کے فیکٹریوں کے اندر گوشت مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، تو وہاں پہ کوئی 1 یا 2 جو مشین کو آپریٹر جو ہوتے ہیں، ان کے آپریٹ کرنے والے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کی، تو ریکارڈنگ میں جو آواز ہو وہ کسی مسلمان یا اہل کتاب شخص کی ہونی چاہیے۔
تو تب بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گی۔ لہٰذا مشینی ذبیحہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہو تب بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی والی ہوگی کہ ریکارڈنگ میں جو آواز ہے وہ کسی مسلمان کی ہو یا پھر اہل کتاب میں سے کسی شخص کی ہو۔